مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر شوکت صدیق ہے، میں لیونگ برانچ چرچ اسلام آباد سے ہوں۔ آج آپ کے حضور کھجوروں کے اتوار کے تعلق سے کلام خدا کی منادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ نکالیے احبار کی کتاب، اس کا 23واں باب اور اس کی 40ویں آیت۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بید مجنون لینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا۔ آمین۔ میں اس کے ساتھ ایک اور حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے۔ یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا۔ جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے، بیت فگے اور بیتنیہ کے نزدیک پہنچا، تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا، جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو، تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچہ کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے اس سے کہا کہ اس بچہ کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچہ پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی۔ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے۔ آمین۔ ہم نے جو احبار کی کتاب کا حوالہ پڑھا، اس میں کھجوروں کی ڈالیوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور ڈالیوں کا ذکر ہے، اور وہ ڈالیاں بید مجنون کی ڈالیاں ہیں۔ یہودی روایت کے مطابق کاہنوں کو، بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ وہ کھجور کی ڈالیاں اور بید مجنون یعنی بید کی ڈالیاں یہ دونوں لے کر خداوند کے حضور آئیں، اور جو ریفرنس ہم نے پڑھا اس میں خدا کا یہ حکم ہے کہ تم خوشی منانا۔ بید مجنون شاید آپ اس سے واقف نہ ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ نے کبھی سفیدے کا درخت دیکھا ہے؟ اس کی ڈالیاں نیچے کی طرف لٹکی ہوتی ہیں، جھکی ہوتی ہیں۔ وہ درخت تناور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے، مگر اس کی ڈالیاں زمین کی طرف جھکی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کھجور کی ڈالیوں کا دیکھیں تو اس کا درخت بھی تناور ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، لیکن اس کی ڈالیاں اوپر کی طرف نکلی ہوتی ہیں۔ خدا اپنے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں لے کر آنا اور دوسرے ہاتھ میں بید مجنون یعنی سفیدے کے درخت کی ڈالیاں لے کر آنا، اور حکم یہ ہے کہ تم میرے حضور خوشی کرنا۔ ہیلیلویا۔ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں، خداوند ہر ایک حال میں ہمارے ساتھ ہے۔ جو بید کی ڈالیاں ہیں وہ ہمارے پست حالی کو ظاہر کرتی ہیں، وہ ہماری تنگ دستی کو ظاہر کرتی ہیں، وہ ہماری مشکل پریشانیوں، مصیبتوں اور دکھوں کی نمائندگی کرتی ہیں، لیکن کھجور کی ڈالیاں ہماری خوشی کو، شادمانی کو، ہماری عظمت کو، ہم خدا کے حضور بڑھتے ہیں، جوش مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں بید کی ڈالیاں ہیں اور ایک ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں ہیں، اور خدا کا یہ حکم ہے پرانے عہد نامہ میں کہ تم میرے سامنے خوشی کرنا۔ ممکن ہے آپ بھی اسی حالت میں سے گزر رہے ہوں، آپ کے ایک ہاتھ میں کھجور کی ڈالی ہو اور دوسرے ہاتھ میں دکھ ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خداوند آپ کا خدا ہر ایک حالت میں آپ کے ساتھ ہے۔ اس نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، وہ آپ سے جدا نہیں ہوا، بلکہ اس نے کہا تھا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کو پریشانیوں بھی گھیر لیں گی، آپ کو مصیبتیں بھی گھیر لیں گی، آپ خوشی بھی کریں گے، شادمان بھی ہوں گے، یعنی یہ دونوں چیزیں بیلنس کر کے متواتر آپ کی زندگی میں کثرت سے اترتی رہیں گی۔ لیکن خداوند ہمارا خدا دکھوں میں بھی ہمارے ساتھ ہے اور خوشی کی حالت میں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہیلیلویا۔ میں سمجھتا ہوں کھجور کی ڈالیاں اور بید کی ڈالیاں یہ ہماری تصویر کو پیش کرتی ہیں۔
ایک ہاتھ میں بیت کی ڈالیاں ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ میری زندگی میں مشکلیں بھی ہیں، آنسو بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں۔ دوسرے ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں جو اس بات کی تصدیق ہیں کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خوشی بھی ہے، شادمانی بھی ہے اور فتح بھی ہے۔ ہیلیلویا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے، ایک ہی وقت میں ہمارے ہاتھوں میں خوشی اور ہمارے ہاتھوں میں دکھ بھی ہے، یعنی دکھ اور سکھ دونوں ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم یسوع مسیح میں آ گئے، جیسے ہی ہم نے نجات پا لی، یسوع کو قبول کر لیا، ہماری زندگی سپر سونک ہو گئی ہے، اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کوئی دکھ ہماری زندگی میں نہیں آئے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسیحت کی غلط ترجمانی ہے، یہ مسیحت کی غلط انٹرپریٹیشن ہے۔ پولس رسول تیموتھیوس سے کہتا ہے، اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ ڈاکٹر بلی گرام نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اس نے کہا کہ آج کے مسیحوں نے، خادموں نے، لیڈرز نے اپنے سر کے نیچے سے صلیب ہٹا کر تکیہ رکھ لیا ہے۔ ہم آرام دہ حالت میں دانا چاہتے ہیں، ہم صرف خوش رہنا چاہتے ہیں، ہم صرف شادمان رہنا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ خواہش بری نہیں ہے، لیکن اس کا اطلاق اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں دکھ بھی ہے اور خوشی بھی ہے، اس دنیا میں ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یاد رکھیں، دن کھجوروں کے ہوں یا بیت کے، خداوند ہمارا خدا ہر ایک حالت میں ہمارے ساتھ ہے، وہ نہیں بدلتا۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، آپ کے دن ضرور بدل جائیں گے مگر خداوند نہیں بدلے گا، کیونکہ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ وہ کل، آج بلکہ ابد تک یکساں خدا ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں، میں بڑھنا جانتا ہوں اور میں گھٹنا جانتا ہوں۔ ہمارا خدا صرف اچھے وقتوں کا خدا نہیں ہے بلکہ وہ برے وقتوں کا بھی خدا ہے، اور وہی خدا چاہتا ہے ہم اچھے وقتوں میں خدا کی شکر گزاری کریں اور برے وقتوں میں دعا کریں۔ یعقوب کے عام خط میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، اگر خوش ہوں تو ہم کے گیت گائیں، اگر ہم مصیبت میں ہوں تو دعا کریں۔ اس کا مطلب کہ خوشی اور غمی، کھجوروں کی ڈالیاں اور بیت کی ڈالیاں، یہ متواتر یکساں ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کو حمد کے گیت گانا آ گئے ہیں، میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں آپ کسی بھی حالت میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ سنیے، ہمارا خدا کہتا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے سب لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ دونوں چیزیں، آرام بھی اور محنت بھی، بوجھ بھی، دکھ بھی، پریشانیاں بھی، لیکن مسیح میں ہوتے ہوئے ان سب پر ہم فاتح بھی ہیں۔ ہیلیلویا۔ یاد رکھیے، وہی خدا جو خوشیوں کا خدا ہے، وہی خدا دکھوں کا خدا بھی ہے۔ ایک ہی وقت میں بیت کی ڈالیاں اور ایک ہی وقت میں کھجوروں کی ڈالیاں۔ یسوع چند دن پہلے کھجوروں کی ڈالیوں میں ویلکم کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی میں بیت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمیں یکساں چلنا ہے، ہمیں متوازن لائف گزارنی ہے۔ زبور نویس کہتا ہے، رات کو شاید رونا پڑے لیکن صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ ہیلیلویا۔ جس یسوع کو ہوشنا کے نعرے لگا کر، جس یسوع کو بادشاہ تصور کر کے، بادشاہ تسلیم کر کے ویلکم کیا جا رہا ہے، اسی یسوع کو بعد میں مصلوب کر کے ناروں میں دکھوں، مصیبتوں اور کوڑوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ ہوشنا عبرانی زبان میں اس لفظ کے مطلب ہے نجات دے، اور یہی ہوشنا بعد میں ستائش کے نعرے میں بدل گیا۔ ہوشنا کے اصطلاح کا مطلب ہے بچا، مگر بھیڑ کے نزدیک نجات کا مفہوم بائبل کے مفہوم سے بالکل مختلف تھا۔ بھیڑ یہ سمجھتی تھی کہ مسیح ایک سماجی کارکن اور سیاسی قائد ہوگا اور بالآخر اسرائیل کو قومی اعتبار سے بحال کرے گا اور قوموں پر حکمرانی کرے گا، لیکن وہ اس مقصد کو سمجھنے میں ناکام رہے۔
جو یسوع نے اپنی دنیا میں آمد کا بیان کیا تھا۔ یسوع روحانی نجات دے گا، اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا اور لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرے گا۔ یسوع مسیح سیاسی قائد نہیں تھا، یسوع مسیح کوئی حکمرانی کرنے نہیں آیا تھا۔ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ بنی اسرائیل یہودی اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیں رومی حکومت سے نجات دینے آیا ہے اور یہ زمین ہی پر ہمارا بادشاہ ہوگا۔ یہ مسکنسیپشن یسوع مسیح کے تعلق سے بنی اسرائیل میں پائی جاتی تھی، مگر جب یسوع ان کی غلط توقعات کو پورا نہ کر سکا تو وہی بھیڑ بعد میں پیلاطس کے سامنے چلائی کہ اسے مصلوب کر۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بید کی ڈالیاں اور کھجوروں کی ڈالیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک ہی وقت میں اس کا شاہانہ ویلکم کیا جا رہا ہے اور چند دنوں کے بعد اسی یسوع کو مصلوب کرنے کے لیے حوالے کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ مصیبت کے وقت شور مچاتے چلاتے ہیں خدا کے سامنے، اور جب وہ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، مصیبت اور برکت یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ پالوس فلپیوں کے خط میں کہتا ہے، ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ کھجوروں کی ڈالیاں بھی اور بید کی ڈالیاں بھی، ہم اپنے دکھوں میں بھی، اپنی مصیبتوں میں بھی اور اپنی خوشی اور شادمانی میں بھی خداوند اپنے خدا کے جلال کا باعث ٹھہریں گے۔ زبور نویس کہتا ہے، میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا اور اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ زبور 103 کی پہلی 3 آیات، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ ساتھ ساتھ بید بھی، کھجوروں کی ڈالیاں بھی، بیماری بھی اور شفا بھی۔ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں صرف خوشی ملنی چاہیے تھی۔ جب یسوع مسیح لازر کے ڈیتھ پر پہنچا تو جب یسوع رویا تو لوگ کہنے لگے، یہودی کہنے لگے، کیا یہ اتنا نہ کر سکا کہ وہ شخص نہ مرتا؟ ہم اپنی مرضی سے خدا کو، یسوع کو چلانا چاہتے ہیں، لیکن یسوع بعض اوقات چیزوں کو لیٹیگیشن میں پرابلمز کو ورسٹ ہونے دیتا ہے تاکہ جب وہ ان معاملوں کو سلجھا دے جو ہمارے نزدیک سلجھ نہیں سکتے ہیں، جو الجھن بن گئے ہیں، جب وہ ان معاملوں کو سلجھا دے، جب وہ ان بیماریوں کو شفا دے جن کے لیے ڈاکٹرز، طبیب سب کہہ دیں کہ یہ اب ناممکن ہے۔ خداوند جب ان معاملوں میں ہماری مدد کرتا ہے، ان معاملوں کو سلجھا دیتا ہے، ان بیماریوں میں شفا دے دیتا ہے، جب وہ بید کی ڈالیوں کو کھجوروں کی ڈالیاں بنا دیتا ہے، پھر ہم یہ چلا اٹھتے ہیں، خداوند تیرا شکر ہو، ہم سوچ رہے تھے، ہم توقع کر رہے تھے اب کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ تو نے کر دکھایا ہے۔ ہیلیلویا۔ خداوند اس لیے بعض اوقات ہمیں اس دکھ، اس مصیبت، اس تکلیف میں پڑھنے دیتا ہے۔ کھجوروں کی ڈالیاں اور بید کی ڈالیاں۔ زبور 30 اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، رات کو شاید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ رات کو شاید بید کی ڈالیاں ہوں لیکن صبح کو کھجوروں کی ڈالیاں ہمارے ہاتھوں میں ہوں گی۔ زبور 34 اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند ان سب میں سے اس کو رہائی بخشتا ہے۔ چند دنوں کے لیے نہیں، اب سے ابد تک، یعنی کچھ بھی ہو جائے، ہم خداوند اپنے خدا کو فوکس کریں گے۔ طوفان ہو، مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بید کی ڈالیاں ہوں یا کھجوروں کی ڈالیاں ہوں، ہم اپنے خداوند کو مبارک کہیں گے۔ ایک
शख्स था जो कलीसिया में बहुत शोर मचाता था। खुदा के साथ उसका ऐसा कनेक्शन था कि छोटी छोटी बात पर उसके मुंह से हालेलुया निकलता था। एक दिन उसी कलीसिया में एक मेहमान खादिम ने आना था, तो जो मकामी पादरी साहब थे उन्होंने उस शख्स से कहा कि आपने आज खामोश रहना है, हालेलुया नहीं कहना। जो खादिम आ रहा है उसे मुनादी करने देना है, कलाम सुनाने देना है, उसको इंटरप्ट नहीं करना आपने। मैं आपको एक जूती का जोड़ा लेकर दूंगा। उस शख्स ने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी जुबान बंद रखूं। जब मैसेज सुनाया जा रहा था और उसका दिल उसी तरह फिर से जोश मारने लगा, उसके अंदर फिर से वही जोर तकवीयत आने लगी और आखिर वो बर्दाश्त ना कर सका और अब उसने सिर्फ हालेलुया नहीं कहा, अब उसने कहा जूती मिले या ना मिले हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी जिंदगी में कोई भी हालत क्यों ना हो, हम दुखों में से गुजरे या हम खुशियों में जिंदा रहें, हमारे मुंह पर हालेलुया होना चाहिए। हम अगर नाकाम हो रहे हैं तो भी खुदावंद की तारीफ करें, अगर हम फेल हो गए तो भी खुदावंद की तारीफ करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि खुदावंद ने हमें क्यों इस नाकामी में धकेला है। हमने मेहनत की है, लेकिन इसके बावजूद अगर नाकामी है, इसमें खुदा की कोई रजा है। हम उससे शिकायत ना करें, शिकवा ना करें। बाज़ औक़ात हम अपने 40 दिन के सफर को 40 सालों पर मुहित कर लेते हैं अपनी बुड़बुड़ाहट और अपनी शिकायत के बायस। इसलिए मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं। बेशक ये दिन खजूरों के इतवार है, लेकिन मैं इसके साथ साथ आपके दुखों, आपकी मुसीबतों को भी आपके सामने रखना चाहता हूं। आप खुशी भी जरूर मनाएं, लेकिन इसके साथ अगर आपकी जिंदगी में दुख है, मुसीबत है, आप परेशान ना हो। आज की रात शायद रोना पड़े, लेकिन सुबह को खुशी की नौबत आएगी और ये मैं प्रोफेटिकली इस वर्ड को रिलीज करता हूं आपकी जिंदगी में। मैंने जो रेफरेंस आपके सामने पढ़ा वो पुराने अहदनामा का, अहबार 23वां बाब उसकी 40वीं आयत। हम पुराने अहदनामा से निकलकर अब इस वक्त नए अहदनामा में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इस पुराने अहदनामा और नए अहदनामा के दरमियान कौन है? आपका और मेरा मुनज्जी यीशु अल मसीह है। उसके बायस ये अहदनामा अब नया अहदनामा है। यीशु अल मसीह की सलीबी मौत ने हमारी बैद की डालियों को लेकर उन्हें खजूर की डालियां बना डाला है। हालेलुया। वो जो उसके सामने जमीन पर खजूरों और बैद की डालियां लिए फिरते हैं, वक्त आने वाला है जब वो आपकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। वक्त आने वाला है जब वो आपको इन दुखों मुसीबतों से निकाल कर अपने बाप की बादशाही में हमेशा हमेशा के लिए दाखिल कर देगा। वक्त आने वाला है जब फिर मौत नहीं होगी, जब आंसू नहीं होंगे, जब मुसीबत नहीं होगी, जब तंगदस्ती नहीं होगी, फिर हम अब्दुल-आबाद अपने खुदावंद के साथ उसकी हमेशा की जिंदगी को एंजॉय करेंगे और अब्दुल-आबाद उसके साथ रहेंगे। वक्त आने वाला है जब हमारे हाथों से बैद की डालियां ले ली जाएंगी और हमारे हाथों में सिर्फ खजूर की डालियां होंगी। वक्त आने वाला है जब हमारी मुसीबत बरकत में बदल जाएगी। वक्त आने वाला है जब गुनाह मौकूफ हो जाएगा और हमेशा की जिंदगी और सुलह और सलामती और अब्दी जिंदगी राज करेगी। मैं आपको एक लम्हा के लिए लूका की इंजील में ले जाना चाहता हूं। यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों से कहा कि उस सामने के गांव में जाओ और दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। गधी का बच्चा, और खास जब ये मसीह ने कहा कि वो बंधा हुआ मिलेगा, इसका मतलब है यीशु मसीह आपकी और मेरी, हम सब की वो उस जिंदगी को जो बंधी हुई है, जो जकड़ी हुई है, जो बैद की हालत है, जो मुसीबत और दुख की हालत है, खुदा उस जिंदगी को अपनी कुदरत के बायस खोलना चाहता है। उन बंधनों को, उन जुओं को जिन्होंने हमें जकड़ रखा है, खुदा उन बंधनों और जुओं को तोड़ना चाहता है। और शागिर्द गए और उसे खोल करके ले आए और मसीह ने खास बात कही थी। मसीह ने कहा था उसे खोल लाओ, और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो उन्हें बताना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है।
آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک گدھی کے بچے کی خداوند کو ضرورت ہے؟ آپ کا اور میرا خدا صرف بنی نوع انسان کا خیال نہیں کرتا، وہ جانوروں سے بھی پیار کرتا ہے۔ یوں نہ کہ صحیفہ میں جب وہ پورے کا پورا گاؤں خاکسار ہوا، توبہ کی، بیٹھ گئے خدا کے حضور، خدا نے اس پورے گاؤں کو، شہر کو بخش دیا، معاف کر دیا، اور خدا نے یونا سے کہا کہ اس شہر میں، اس گاؤں میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو جوان، بچے، بوڑھے سب ہیں، ایسے بھی ہیں جو اپنے دائیں اور بائیں میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ اور خاص ایک اور بات خداوند نے وہاں کے کلام میں لکھا ہے کہ اس شہر میں، اس گاؤں میں جانور بھی ہیں جنہوں نے میرے سامنے روزہ رکھا ہے۔ خداوند کنسرنڈ ہے نہ صرف آپ کے لیے، ہمارے ارد گرد ہر ایک فرد و بشر کے لیے، ہر ایک متنفس کے لیے جو سانس لے رہا ہے۔ گدھی کا بچہ کھول کر لے آئے، یہ اس بات کی بھی تصدیق تھی جو زکریا کے صحیفہ میں نبوت ہوئی کہ اے بنت سیون، تیرا بادشاہ لادو پر، گدھی کے بچے پر سوار آتا ہے۔ گدھی کے بچے پر سوار ہو کر آنا اس بات کی بھی تصدیق ہے کہ یہ بادشاہ جنگ کے لیے نہیں، یہ بادشاہ صلح کے لیے آ رہا ہے۔ ہیلیلویا! یروشلم کی تاریخ میں جب جب بادشاہ گھوڑوں پر سوار آئے ہیں، انہوں نے یروشلم سے جنگ کی ہے، لڑائی کی ہے، لیکن یہ بادشاہ گھوڑے پر نہیں، یہ بادشاہ گدھے پر سوار آتا ہے، جو صلح کا، سلامتی کا، خوشی اور شادمانی کا پیغام ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے بیعت کا وقت ختم ہوا اور اب کھجوروں کی ڈالیوں کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ہیلیلویا! بس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچہ کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا، اس بچہ کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا، خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی، میری بہن، بزرگ، بچوں، جو بھی آپ اس کو لائیو دیکھ رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آفیسز میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے کاروبار کی ضرورت ہے، آپ کی بیوی، آپ کے شوہر، آپ کے بچوں کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے۔ خداوند آپ کو، اگر آپ بندھے ہوئے ہیں، اگر آپ جکڑے ہوئے ہیں بدروہوں میں، شکنجوں میں، اگر آپ جادوگری میں جکڑے ہوئے ہیں، خداوند آج کے روز آپ کو اپنے کلام کی قدرت سے کھولتا ہے اور آپ کی زندگی کو آزاد ہے۔ خداوند کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنی زندگی خداوند کو دینی ہے۔ یسوع مسیح آپ کے بندھنوں کو توڑ سکتا ہے، یسوع مسیح آپ کے جوؤں کو توڑ سکتا ہے، وہ آپ کے بینڈوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے۔ اگر آپ مصیبت میں ہیں، دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، خداوند یسوع کو اپنی زندگی دے دیجئے، آپ کو خدا ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا، نجات عطا کر دے گا۔ مجھے جب خداوند نے بلایا، میرا بلاوا عجیب تھا۔ میں نے کبھی بائبل مقدس نہیں پڑھی تھی، میرے پاس بائبل تھی نہیں اپنی، اور میں ایک سیمینار میں صرف میرے ایک دوست آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں سیمینار میں ٹیچ کرنا ہے، تم آنا اور پکچرز بنا دینا۔ میں آیا، بس میں تصویریں بنا رہا تھا اور میں پیچھے بیٹھ جاتا، کچھ تصویریں بنا کر۔ سیمینار ختم ہو گیا، 2-3 سیشن ہوئے اور میں پیچھے دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور وہ خادم جس نے منادی کی، ٹیچنگ دی، اس نے آ کر میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس نے مجھ سے پوچھا، شوکت کیا تو نے کچھ سیکھا ہے؟ تو آف کورس نہیں، میری انٹینشن سیکھنے کی نہیں تھی، میں تو صرف تصویریں بنانے آیا تھا۔ جب میں نے اس کو انکار کیا، میں نے کہا نہیں پاسٹر، میں نے تو کچھ نہیں سیکھا، کیونکہ میرا دھیان کلام میں نہیں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میں نہیں جانتا کہ کیسے خدا کی قدرت آئی، میں زار زار رونے لگا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مجھے نہیں پتا کہ میں کس ٹرانس میں چلا گیا ہوں، اور اس نے مجھ پر نبوت کرنا شروع کی، ایک ایسے شخص پر جسے کبھی بائبل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی، جسے بائبل اٹھانے کی توفیق نہیں ہوئی تھی، جس کے پاس اپنی بائبل تھی نہیں، اس شخص کے لیے یہ نبوت ہو رہی ہے جو ابھی غیر نجات یافتہ تھا، جو جادوگری میں، جو بندھنوں، گناہ کی زد میں جکڑا ہوا تھا، اس شخص کے لیے اس نے نبوت کرنا شروع کی، اور اس کی نبوت یہ تھی، شوکت، خداوند تیرا خدا فرماتا ہے تجھے شاید میری ضرورت نہیں، لیکن مجھے تیری ضرورت ہے۔
اور میں تھا کہ میں بیٹھا ہوا زار زار رو رہا تھا. خدا کی قدرت اس زور سے مجھے پکڑے ہوئے تھی, اس زور سے مجھے چھو رہی تھی. میں محسوس کر رہا تھا کہ میں کسی اور دنیا میں چلا گیا ہوں. اور خداوند نے کہا, شوکت تجھے شاید میری ضرورت نہیں, لیکن مجھے تیری ضرورت ہے. اور پھر پروفیٹیکلی خداوند نے یہ کلام مجھے دیا, شوکت میں تجھے استاد کی نعمت کے لیے بلاتا ہوں. تو ان کو سکھائے گا جو بڑے مجمعوں میں اور کلیسیاؤں میں کلام سناتے ہیں. اور آج تقریباً 12 سال کے بعد میں خدا کی اس نبوت کو, اس کلام کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور میں یہی پروفیٹک کلام آپ کے لیے ریلیز کرتا ہوں. میرے بھائی, میری بہن, عزیز خاندان, خداوند کو آپ کی ضرورت ہے. خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آ جائیں. خداوند چاہتا ہے کہ وہ آپ پر سوار ہو جائے. خداوند چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا مالک اور آپ کی زندگی کا بادشاہ بن جائے. مجھے سسٹر ایلس کی ایک بات یاد ہے. بہت سال پہلے ہم نے انہیں اقبال ٹاؤن میں اپنے چرچ میں ویلکم کیا, بلایا خدمت کے لیے, اور ہم نے ان کا والہانہ ان کا ویلکم کیا. ہم نے بینڈ کے ساتھ انہیں ویلکم کیا. خدا کی بندی نے اس دھرتی پر پاکستان میں اپنی جوانی دی ہے, اپنا بڑھاپا اس قوم کے لیے دیا ہے. اس نے ڈیڈیکیٹ کی اپنی لائف خدا کے کام کے لیے. اور جب وہ پلپٹ پر آئیں تو جو پہلی بات انہوں نے کہی, انہوں نے کہا, میرا یہ ویلکم, یہ پرتپاک خوش آمدید جو مجھے کہا گیا, جس طور سے مجھے ویلکم کیا گیا ہے, یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ میں یسوع کی گدی ہوں اور یسوع مجھ پر سوار ہے. ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس قدر حلیم, اس قدر ڈاؤن ٹو ارتھ خدا کی بندی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ بھی اگر اپنی زندگی خداوند یسوع کو دے دیں, اگر آپ بھی نجات کے طور پر اسے اپنا نجات دہندہ تسلیم کر لیں, اگر آپ بھی اپنے آپ کو ایک گدھے کے طور پر خداوند کے حضور پیش کر دیں اور خداوند کو اپنی زندگی کا مالک, خداوند کو اپنی زندگی کا بادشاہ تسلیم کر لیں, خداوند آپ کی حالت کو بدل ڈالے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ اپنے طور سے, آپ اپنے زور سے اپنے حالات کو نہیں بدل سکتے. ہاں, اگر خداوند آپ کی زندگی میں ہوگا, پھر بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ ضروری نہیں کہ خداوند آپ کے ساتھ ہو تو طوفان نہیں آئیں گے. لیکن میں یہ بات آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں, آپ کو باور کرنا چاہتا ہوں, طوفان ضرور آئیں گے, خداوند کے ہوتے ہوئے بھی طوفان آئیں گے, لیکن خداوند آپ کا خدا ہر ایک طوفان کو تھما دے گا جب وہ آپ کے ساتھ ہوگا. ہیلیلویا. اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, خداوند کو آپ کی ضرورت ہے. خدا آپ کی حالت کو بدلنا چاہتا ہے. خدا آپ کی عزت بڑھانا چاہتا ہے. جب یسوع گدھے پر سوار ہوا, لوگ اپنے کپڑے اتار کر گدھے کے نیچے بچھا رہے ہیں, اور لوگ کھجوروں کی ڈالیاں لا کر زمین پر رکھ رہے ہیں, ہلا رہے ہیں. گدھے کے یسوع کے ساتھ ساتھ گدھے کی بھی تعظیم ہو رہی ہے. اور وہ گدھا وہ جو صرف بندھا ہوا تھا, جسے صرف چارہ ملتا تھا, جب وہ یسوع کے نیچے آ گیا ہے, جب وہ یسوع کے ساتھ آ گیا ہے, اس کی عزت افزائی ہونے لگی ہے. میں آپ کو بتاؤں, مسیحی قوم کی حالت معاشرے میں کیوں پست ہے, کیوں ہماری عزت نہیں ہے, کیوں ہماری تکریم نہیں ہے. اس لیے کہ مسیح ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. ہم ابھی بھی ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. ہم ابھی بھی نامناسب الفاظ سے, القاب سے نوازے جاتے ہیں. اس لیے ہم مسیح کے ساتھ نہیں ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بائبل ہمارا تعارف کچھ اور پیش کرتی ہے. ہم مسیحی ہیں, ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اگر آپ اعمال کی کتاب پڑھیں, اس میں لکھا ہے, شاگرد انطاکیہ میں پہلی بار مسیحی کہلائے. اس لیے مسیحی کہلائے کیونکہ ان کی زندگی سے مسیح نظر آ رہا تھا, ان کی زندگی سے بادشاہ نظر آ رہا تھا. آپ کو اور مجھے بادشاہ دکھانا ہے. لوگ ہم میں سے یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور اگر یسوع ہماری زندگیوں میں نظر آئے گا, اگر مسیح ہماری زندگیوں سے ریفلیکٹ ہوگا, پھر ہماری عزت بھی ہوگی, تکریم بھی ہوگی, اور لوگ جانیں گے کہ یہ زندہ خدا کے لوگ ہیں. خداوند کو آپ کی ضرورت ہے. آئیے خداوند کو دعوت دیجئے کہ خداوند
میں تجھے اپنی زندگی میں دعوت دیتا ہوں. صرف کھجوروں کی ڈالیاں ہلانے سے یا کھجوروں کی ڈالیاں پکڑ لینے سے آپ مسیحی نہیں ہوں گے، آپ ایماندار دیندار نہیں ہوں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ ایماندار اور دیندار راست باز کیسے بن سکتے ہیں؟ جب آپ اپنی آنکھیں بند کر کے، جب آپ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دے کے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں، آپ کو خدا مفت مسیح کی راست بازی عطا کر دے گا. آئیے میرے ساتھ اپنی آنکھیں بند کیجئے، اپنے سر جھکائیے، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. خداوند آسمانی باپ، میں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تیرا کلام ہماری ڈھال ہے، سپر ہے اور ہماری نجات پر مہر ہے. خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے، جس نے ہماری خاطر اپنی جان دی، جو ہماری خاطر خدا اپنے آپ کو مصلوب کرنے کے لیے، بلیدان ہونے کے لیے پیش کر گیا. خدا میں شکر ادا کرتا ہوں، اور یہاں موجود ہر ایک زندگی کے لیے، اس گھر میں، اس آفس میں، اس فضا، اس ماحول میں جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، خدا میں ان کی زندگی میں بھی خداوند تیرے اس کلام کی قدرت کو ریلیز کرتا ہوں، اور میں منت کرتا ہوں خدا ان سب کی بے شک تجھے ضرورت ہے، اور خداوند یہ بھی اس گدھے کی طرح اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کر دیں خدا، تاکہ ان کی زندگیوں کا مالک، ان کی زندگیوں کا مختار اور ان کی زندگیوں کا بادشاہ تو ہو. خداوند جو لوگ جہاں جہاں بیٹھے اس کلام کو سنتے ہیں، خداوند اگر ان کی زندگی بید کی ڈالیوں میں اور کھجوروں کی ڈالیوں میں جکڑی ہوئی ہے، خداوند ان دونوں حالتوں میں، غم اور خوشی، دکھ اور سکھ، دونوں حالتوں میں خدا تو ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہے خدا. اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں خداوند تو اپنے قدرت کے باعث، اپنے جلالی تقدس کے باعث خدا ان کے غم کو خوشی میں بدل ڈال. خدا ان کے کاروبار پر، خدا ان کے روپے پیسے پر، خدا ان کے خاندانوں پر میں تیری برکت کو ریلیز کرتا ہوں. اور خداوند میں یہ بھی دعا کرتا ہوں تیرے بیٹے یسوع مسیح کی مصلوبیت، تیرے بیٹے یسوع کا دفنایا جانا اور پھر قبر میں سے جی اٹھنا، خداوند تیرے بچوں کی زندگی میں جڑ پکڑے. خدا عید قیامت المسیح تیرے بچوں کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے مبارک ہو خدا، یسوع مسیح کے نام سے، آمین.